بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیگزینڈر پوپ کی دی ریپ آف دی لاک کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک سورس آف پرپیچول ڈیلائٹ بھی ہے۔ ہم نے اس ٹاپک کو پیج نمبر 35 اور 36 کے اوپر ڈسکس کیا ہوا ہے، اور اس کے پہلے پیراگراف سے ہم اپنی ڈسکشن کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ انگلش لٹریچر کے اندر اگر لائٹر ٹریئرز کو دیکھا جائے تو دی ریپ آف دی لاک سے زیادہ بہتر کوئی بھی لٹریری کریشن موجود نہیں۔ انگلش لینگویج کے اندر جب باقی ماک ہیروئک پوئمز کے ساتھ دی ریپ آف دی لاک کو کمپیئر کیا جاتا ہے تو یہ ان سے زیادہ ایلیگنٹ اور کمپلیٹ ہے، اور اس کے اندر پلے فلنس جو ہے اس کی برمار ہے۔ دی ریپ آف دی لاک ہمیں جو ہے وہ گریٹنس کی میمکری سے ڈائیورٹ کرتی ہے اور ہمیں اپنے پارٹس کی بیوٹی پہ حیران کر دیتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو اس کی ornamental برائٹنس ہے وہ بھی ہمیں حیران کرتی ہے۔ مینی فیسٹس کے حساب سے اس کو ایک جیول سمجھا جاتا ہے، اور ہر فیسٹ اس کا بریلینٹلی چمک رہا ہے۔ یہ پوئم ہمیں ایک انچینٹڈ بریلین ورلڈ میں لے جاتی ہے جہاں پہ ہم کوئی بھی چیز ہمیں ڈل نہیں نظر آتی۔ اگر آپ ایک کیو آف سپلین کو سائڈ پہ رکھے تو ہر چیز وہاں پہ انٹرٹینمنٹ آپ کو مہیا کرتی ہے۔ پیج نمبر 35 پہ سیکنڈ پیراگراف کو دیکھیں گے۔ سب سے جو سپارکنگ کوالٹی اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس پوئم کی وہ ہے وٹ، جو سب سے زیادہ ریڈر کو سٹرائک کرتی ہے۔ یہ پوئم دراصل 18 سینچری کی فیشنیبل ورلڈ کے اوپر ایک زبردست قسم کی سیٹائر ہے، اور خاص طور پہ یہ فیمینن فریولیٹی کو طنز کا نشانہ بناتی ہیں۔ اپنے زمانے کی خواتین کا جو کھوکھلا پن ہے اس کو بڑے واضح انداز میں الیگزینڈر پوپ نے ریڈیکیول کیا۔ ان کی جو سیلف امبیلشمنٹ سے متعلقہ جو مصروفیات ہیں ان کو اس نے طنز کا نشانہ بنایا، اور اس کے حساب سے اگر بیلنڈا کے ٹوائلٹ کی ڈسکرپشن دیکھیں تو بہترین مثال ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ الیگزینڈر پوپ نے مورل بینکرپسی کو بھی بڑی امیوزنگ لائنز کے ذریعے ایکسپوز کیا، جہاں پہ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک عورت جو ہے اس کی اگر ایک بروکیٹ کے اوپر سٹینز نہیں ہے تو وہ اس کے لیے یعنی کہ وہ ایک سٹینز ہیں تو وہ ایک ڈیزاسٹرس ہے، یعنی کہ اس کو ایک آنر کی طرح اپنی عزت کی طرح اس کو ایک وہ لگتا ہے، اور ایک نیکلس لوز کر دینا اس کے لیے ایسا ہے جیسے اس نے دل کھو دیا ہے۔ چائنا جار کا ٹوٹ جانا یا لیپ ڈاگ کی جو موت ہے یہ ایک بڑی ہی بدقسمتی ہے، یعنی کہ اس کی زندگی کی ایک میزریز میں سے کنسیڈر کیا جاتا تھا، اور ان میزریز کو اس نے خاوند کی موت کے ساتھ جوڑا۔ خاوند کے مرنے پہ اتنا دکھ انہیں نہیں ہوتا جتنا چائنا جار کے ویسل پہ مرنے پہ ہوتا ہے یا لیپ ڈاگ کے مرنے پہ ہوتا ہے۔ چائنا جار کے ٹوٹنے پہ یا لیپ ڈاگ کے مرنے پہ جو تکلیف ہوتی ہے۔ سب سے امیوزنگ سٹائر دی ریپ آف دی لاک کے اندر ہمیں وہاں ملتی ہے جہاں پہ الیگزینڈر پوپ جو ہے وہ کیو آف سپلین کو دکھاتا ہے کہ میڈس ٹرنڈ باٹلز کال اینڈ لاؤڈ فار کاکس، ورچو واز ناٹ پرائم کنسیڈریشن، عصمت ان کا پرائم کنسیڈریشن نہیں ہے۔ پیج نمبر 35 پہ تیسرا پیراگراف دیکھیں گے کہ الیگزینڈر پوپ نے اپنی سوسائٹی کے تقریباً سارے کے سارے جو فیشنیبل اسپیکٹس ہیں ان کو طنز کا نشانہ بنایا، اور اسی طنز پہ اس نے اس طرح کا ان کا تمسخر اڑایا کہ ریڈر بھی اس کے اوپر ڈیلائٹ جب حاصل کرتا ہے۔ بیلنڈا ایک سپرب بیوٹی اور چارم والی خاتون ہے، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ یقیناً وہی اس پوئم کے اندر موکری کا بھی موضوع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کو الیگزینڈر پوپ نے جب طنز کا نشانہ بنایا تو ریڈر کے لیے ایڈوریشن بھی ایڈوریشن ہومیج بھی اسی کے اندر ہے، وہی حاصل کرتی ہے، ہماری توجہ بھی وہی حاصل کرتی ہیں۔ الیگزینڈر پوپ نے بیلنڈا کو دکھاتے ہوئے یہ پیش کیا کہ وہ سورج کی روشنیوں کا رائیول ہے، یعنی کہ اس کا رقیب ہے، وہ جس طرح وہ چمکتی ہے سورج کی روشنیوں کی طرح، اور یہ بھی بتایا کہ وہ ایک سپارکلنگ کلاس اس نے پہنا ہوا ہے جس کو تاکہ جیوز بھی یعنی کہ اتنا چمکدار ہے کہ یہودی اور ساتھ ساتھ وہ جو بے وفا مرد ہیں وہ بھی اسے کس کرنا چاہیں گے۔ الیگزینڈر پوپ اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ کلیوپترا لائک ویرائٹی آف اپیرنس اور کریکٹر کے حساب سے ملکہ کلیوپترا کی طرح لگتی ہے۔ اس کی خوبصورتی، اس کی چارم کو
اس وقت مزید emphasize کیا جاتا ہے جب وہ اپنے بناؤ سنگار میں مصروف ہوتی ہیں. کہا جاتا ہے robed in white she sees her heavenly reflection in the mirror. اس کی بیوٹی جو ہے مختلف ڈیکوریٹو ایڈز جو وہ استعمال کرتی ہے اس سے مزید انہینس کی جاتی ہے. ہم اس کی خوبصورتی پہ مزید فیسینیٹڈ ہوتے ہیں جب ایک فیمس پیسج جو اس نے اس کی ٹائلٹ کی ڈسکرپشن پہ دیا اس پہ ہمیں مزید انٹرٹینمنٹ ملتی ہے. گو کہ یہاں پہ بھی جو طنز کا جو اشارہ ہے وہ ایک انمسٹیکیبل ہے، لیکن ان لائنز کے اندر بھی پوئٹک چارمز ضرور موجود ہے. پیج نمبر 35 پہ چوتھا پیراگراف میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ now awful beauty puts on all its arms, the fair each moment rises in her charms, repairs her smiles, awakens every grace, and calls forth all the wonders of her face, sees by degrees a purer blush arise, and keener lightning quicken in her eyes. پیج نمبر 35 پہ پہلے 4 پیراگراف ڈسکس کیے. 5واں پیراگراف دیکھیں گے کہ بیلنڈا کے ٹیمپرامنٹ کی بات کی جاتی ہے کہ جو بڑا ہی چیئرفل ہے اور وہی اس کی اٹریکشنز مزید بڑھاتا ہے. وہ نہ صرف چیئرفل ہے بلکہ she maintains thousands more in equal mirth. اس پوئم کے اختتام پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا جو خوبصورت لاک ہے، زلف ہے جو اس کی، وہ ایک کانسٹلیشن میں، ایک ستارے میں، چمکتے ستارے میں بدل چکی ہے، آسمان میں جا کے پہنچ چکی ہے، اور اب وہ شائننگ سفیر کے اندر مزید عظمت جو اس کی مذمت میں مزید اضافہ کر رہی ہیں. ہم بیلنڈا کو مختلف لائٹس میں دیکھتے ہیں، ایز اے ککٹ، انجرڈ انوسینٹ، سویٹ چارمر، سوسائٹی بیلے، رائول آف دا سن، اور مرڈر آف ملینس. جو پارٹس بیلنڈا جو ہے وہ پلے کرتی ہیں وہ سارے کے سارے ریڈیگولس اور ایون کنٹمپٹیبل ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑے انڈیرنگ بھی ہے. اپنے جنس کے حساب سے، یعنی کہ خواتین کے اندر وہ اپنے ڈیوائن ایٹریبیوٹس اور امپورٹنس کی وجہ سے ان میں بھی وہ آؤٹ شائن کرتے ہیں، ان سب میں نمایاں. بیلنڈا کی ڈیزلنگ پرسنالٹی اس پوئم کو مزید جو ہے ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں مزید اپیلنگ بنا دیتی ہے، مزید انٹرسٹنگ بنا دیتی ہے ریڈر کے لیے. سورس آف پرپیچول ڈیلائٹ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اس کے اندر الیگزینڈر پوپ نے آپ کو انٹرٹینمنٹ کس طرح پہنچائی، تو اس نے ماکنگ وین کے ذریعے، ماک کر کے، مزاح کے ذریعے، طنز کے ذریعے آپ کو دکھایا، عورت کی مصروفیات کے بارے میں دکھایا. پیج نمبر 35 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کو دیکھیں گے کہ الیگزینڈر پوپ نہ صرف اپنے زمانے کی خواتین کا تمسخر اڑاتا ہے بلکہ اس زمانے کے فیشنیبل ینگ مین کو بھی اس نے معاف نہیں کیا. بیرن کی عبادت کو دیکھیے تو وہ محبت کی دیوی کی پوجا کر رہا ہے، اس کو بھی طنز کا نشانہ بناتا ہے. نو لیس امیوزنگ از اے سٹار اینڈ گیلنٹس لائک سر پلوم، اس کو بھی معاف نہیں کیا گیا جس کے پاس ایمبر سنف باکس ہے، اسپاٹڈ کین اور ان تھنکنگ فیس کے ساتھ وہ موجود ہے. پیج نمبر 35 پہ آخری پیراگراف دیکھیں گے کہ جو ایپک مشینری الیگزینڈر پوپ نے دا ریپ آف دی لاک کے اندر استعمال کی وہ بھی ریڈر کے لیے ایک سورس آف پلیئر ہے. بیسیکلی یہ مشینری جو ہے سیلف اور نارمز پہ مشتمل ہے جو دراصل الیگزینڈر پوپ نے پوئم کے ماک ایپک ایفیکٹ کو مزید بڑھانے کے لیے استعمال کی. لیکن یہ سیلف جو ہے ہیو اے بیوٹی اینڈ چارم آف دیئر، ان کی اپنی خوبصورتی، اپنی چارم موجود ہے. جو ذمہ داریاں ان کو دی گئی ہیں ان کو بھی دکھانے کے لیے الیگزینڈر پوپ نے وٹی لائنز کا سہارا لیا اور خاص طور پہ پوئٹک بیوٹی کے ذریعے ان کی ذمہ داریوں کو اس نے پیش کیا. اور یہ سیلف جو ہے سینسوس رچنس کو بھی السٹریٹ کرتے ہیں جو کہ بیلنڈا کے ارد گرد موجود ہے. سیلفس کی میتھولوجی پوئٹ کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ اپنے پوائنٹ آف ویو کی جو اویئرنیس ہے، ایبسرڈیٹی ہے، اس کے بارے میں اویئرنیس بھی دکھا سکے. Nevertheless is charming, delightful, filled with real poetry. سیلف جو ہے وہ بھی ٹریڈیشنل بلیفس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، both trivial and profound. Probably جو لارجسٹ سنگل وے اس پوئم کے اندر الیگزینڈر پوپ نے استعمال کیا، اسپلینڈر اور وانڈر کی کوالٹی کو اس نے
اس کے ذریعے ہی اس نے اڈاپٹ کیا. سو جو سپر نیچر کریکٹرز ہیں دے اسٹینڈ فار فیمینن آنر فلرٹیشن کوڈشپ necessary rivalry for man and women and it is seen in its essence. الیگزینڈر پوپ نے جہاں کرداروں کو ٹارگٹ کیا وہیں ساتھ ساتھ سپر مشینری کے ذریعے بھی ریڈر کو ڈیلائٹ فراہم کی, انٹرٹینمنٹ فراہم کی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپر نیچر کرداروں کی جو مصروفیت ہے کہ وہ ان عورتوں کی حفاظت کرنا ہے اور ان کو الٹرنیٹیوز کیا لا کے دیتے ہیں کہ ایک مرد آتا ہے تو اس مرد کو چھوڑو کوئی اور اس سے زیادہ حسین اس کے سامنے کر دیتے ہیں تاکہ کوئی مرد اس کے دل میں جگہ نہ کرے, اور اگر مرد دل میں جگہ کرتا ہے تو وہ پھر اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. مزاح ہی مزاح موجود ہے. پیج نمبر 36 پہ پہنچ چکا ہوں. آخری پیراگراف ہے, ایک اکلوتا پیراگراف کہ ہم یہ بات کہنا غلط ہوگا کہ یہ پوئم جو ہے یہ بیوٹی اور گریس سے گریس کے حساب سے اس کے اندر کوئی سبسٹنس موجود نہیں ہوگا, کیونکہ اس کے اندر ایری فینسیفل کریکٹرز جو ہے وہ پری ڈومینیٹ تو کرتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ اس پوئم کے اندر جو سیریل مورل پرپز ہے آپ اس کو بھی اگنور نہیں کر سکتے. ڈاکٹر جانسن نے پوپ کے اس کتاب دا ریپ آف دی لاک کے اوپر کمنٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ill humor, spleen, vanity, intolerance of women, plea of good humor اور sane rational approach to things, یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ الیگزینڈر پوپ کی پوئم کو ایک خوبصورتی دیتی ہیں, کیونکہ ان ساری کی ساری چیزوں کو الیگزینڈر پوپ دا ریپ آف دی لاک کے اندر کنڈیم کرتا ہے. کلیریسا کی سپیچ اس معاملے میں بہت اہمیت کی حامل ہے. اس کے ساتھ ساتھ سوشل پوزیشنز کی گلوریز اور پریولیجز جو ہے کلیریسا کے ویو میں ان کو اسی وقت وہ ساری کی ساری اگر حاصل کی جائے تو وہ بے مقصد ہوتی ہیں تا وقت کہ اس کے اندر گڈ سینس جو ہے وہ موجود نہ ہو جو کہ بیوٹی حاصل کرتی ہے. سب سے جو بیسٹ کورس آف ویمن ہے دیٹ از ٹو میک یوز آف دیئر پاور اینڈ کیپ گڈ ہیومر اسٹل وٹ ایور وی لوز. کہ سب سے بڑی بات یہ ہے پوئم جو ہے اس کے اندر اس نے جو مینٹالٹی کی بات کی, جو فاپس اور ڈینڈیز کی بات کی اس کو اس نے کنڈیم کیا. یہاں پہ مارل ریفلیکشنز آپ اس پوئم کے اندر جگہ جگہ دیکھ سکتے ہیں. او مارٹلز, او تھاٹ لیس مارٹلز ایور بلائنڈ ٹو فیٹ, ٹو سون ڈیجیکٹڈ اینڈ ٹو سون الیٹ. پرپیچول ڈیلائٹ, ریڈر کو جہاں اس نے ایک سورس آف سیٹائر پرووائڈ کیا, جہاں پہ اس نے اس کے اندر طنز کیا, تمسخر اڑایا خامیوں کا, وہیں ساتھ ساتھ ان کو انٹرٹینمنٹ بھی اس نے پرووائڈ کی. مردوں کی حرکات کو اس نے دکھایا, عورتوں کی حرکات کو دکھایا, اس نے سپر نیچر مشینری کی مصروفیات کو دکھایا. ان تینوں چیزوں کو دکھاتے ہوئے اس نے ریڈر کو امیوزمنٹ بھی پرووائڈ کی ہے. تو اگر آپ سے یہ سوال اس طرح پوچھ لیا جاتا ہے کہ جہاں پہ یہ دا ریپ آف دی لاک جو اس کے اندر وہ ہے سیٹائر ہے تو وہاں امیوزمنٹ کا بھی سورس ہے, تو بیسیکلی پرپیچول ڈیلائٹ کی بات کی جاتی ہے کہ ریڈر کو پلیئر کہاں سے ملتا ہے, ڈیلائٹ کہاں سے ملتی ہے, انٹرٹینمنٹ کہاں سے اس کو پرووائڈ کی جاتی ہے. تو اسی کے ساتھ ہمارے ٹاپک کمپلیٹ ہوا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.